بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ پارٹ 8 ہے. آج ہم آپ کے لیے کتاب ریکارڈ کر رہے ہیں خلفائے راشدین. مصنف شاہ معین الدین احمد ندوی. آواز نوشین. یہ کتاب آپ کے لیے بک شیئر پاکستان کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے. دیگر کتابوں اور معلومات کے لیے آپ ان نمبرز پر رابطہ کر سکتے ہیں. 0300291960 پہ محمد اظہر سے یا پھر 03455234518 پہ محمد شفیق سے. تو آئیے سنتے ہیں پارٹ 8. ذریعہ معاش. تجارت اصلی ذریعہ معاش تھی. فرماتے ہیں کہ میں قریش میں سب سے بڑا اور متمول تاجر تھا. عہد اسلام میں بھی یہی مشورہ جاری رہا اور مال تجارت لے کر دور دراز ممالک کا سفر اختیار فرمایا. چنانچہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 1 سال پہلے تجارت کے خیال سے بصرہ تشریف لے گئے. خلافت کا بار جب سر پر آیا تو قدرتاً ان کا تمام وقت مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے وقف ہو گیا. اس بنا پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ کر کے روزانہ آدھی بکری کا گوشت اور ان کے اہل و عیال کے کپڑے اور کھانا مقرر کر دیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو منظور کر کے فرمایا، قوم جانتی ہے کہ میرا کاروبار میرے اہل و عیال کی حاجت روائی سے قاصر نہ تھا، لیکن اب جبکہ مسلمانوں کے کاموں میں مشغول ہوں تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان حسب ضرورت ان کے مال سے کھائے گا اور ان کا کام کرے گا. ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وظیفے کی تفصیل یہ بیان کی ہے کہ ان کو 2 چادریں ملتی تھیں. جب وہ پرانی ہو جاتی تھیں تو انہیں واپس کر کے دوسری لیتے تھے. سفر کے موقع پر سواری اور خلافت سے پہلے جو خرچ تھا اسی کے موافق اپنے اور اپنے متعلقین کے لیے خرچ لیتے تھے. جاگیر. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خیبر میں ایک جاگیر مرحمت فرمائی تھی. اس کے علاوہ انہوں نے اطراف مدینہ اور بحرین میں دوسری جگہ حاصل کی تھی. حلیہ. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت نحیف اللاغر اندام تھے. چہرہ کم گوشت اور رنگ گندم گون تھا. پیشانی بلند و فراغ اور آنکھیں دھسی ہوئی تھی. بالوں میں مہندی کا خضاب کرتے تھے. ازواج و اولاد. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختلف اوقات میں متعدد شادیاں کی. جن بیویوں سے اولاد ہوئی ان کے نام یہ ہیں: قتیلہ یا قتلہ، ان سے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئی. ام رومان، یہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں تھیں. اسما، ان سے محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے. حبیبہ بنت خارجہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب سے چھوٹی صاحبزادی ام کلثوم انہی کے بطن سے تھی. امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نام و نسب اور خاندان. عمر نام، ابو حفص کنیت، فاروق لقب. والد کا نام خطاب اور والدہ کا نام ختمہ تھا. پورا سلسلہ نسب یہ ہے: عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن نفیل بن عبد الفری بن رباح بن عبداللہ بن قرط بن رضا بن عدہ بن قرط بن رزح بن عدی بن کعب بن لوئی بن فہر بن مسالک. عدی کے دوسرے بھائی مرہ تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد میں سے ہیں. اس لحاظ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب 8ویں پشت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر مل جاتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان ایام جاہلیہ سے نہایت ممتاز تھا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جد اعلیٰ عرب کے باہمی منازعات میں ثالث مقرر ہوا کرتے تھے، اور قریش کو کسی قبیلے کے ساتھ کوئی ملکی معاملہ پیش آ جاتا تو سفیر بن کر جایا کرتے تھے. اور یہ دونوں منصب ادا کے خاندان میں نسلاً بعد نسلاً
چلے آ رہے تھے۔ ددیال کی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ننیال کی طرف سے بھی نہایت معزز خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کی والدہ فاطمہ ہاشم بن مغیرہ کی بیٹی تھی، اور مغیرہ اس درجے کے آدمی تھے کہ جب قریش کسی قبیلے سے نبرد آزمائی کے لیے جاتے تھے تو فوج کا اہتمام انہی کے متعلق ہوتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے 40 برس پہلے پیدا ہوئے۔ ایام طفولیت کے حالات پردہ خفا میں ہیں، بلکہ سن رشد کے حالات بھی بہت کم معلوم ہیں۔ شباب کا آغاز ہوا تو ان شریفانہ مشغلوں میں مشغول ہوئے جو شرفائے عرب میں عموماً رائج تھے، یعنی نصب دانی، سپاہگری، پہلوانی اور خطابت میں مہارت پیدا کی، خصوصاً شہ سواری میں کمال حاصل کیا۔ اسی زمانے میں انہوں نے لکھنا پڑھنا بھی سیکھ لیا۔ چنانچہ زمانے جاہلیت میں جو لوگ لکھنا پڑھنا جانتے تھے ان میں سے ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ تعلیم و تعلم سے فارغ ہونے کے بعد فکر معاش کی طرف متوجہ ہوئے۔ عرب میں لوگوں کا ذریعہ معاش زیادہ تر تجارت تھا، اس لیے انہوں نے بھی یہی شغل اختیار کیا اور اس سلسلے میں دور دور ممالک میں سفر کیا۔ اس سے آپ کو بڑے تجربے اور فوائد حاصل ہوئے۔ آپ کی خودداری، بلند حوصلگی، تجربہ کاری اور معاملہ فہمی اسی کا نتیجہ تھی، اور انہی اوصاف کے بنا پر قریش نے آپ کو سفارت کے منصب پر مامور کر دیا تھا۔ قبائل میں جب کوئی پیچیدگی پیدا ہو جاتی تھی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سفیر بن کر جاتے تھے اور اپنے غیر معمولی فہم و تدبر اور تجربے سے اس عقدے کو حل کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 27واں سال تھا کہ ریگستان عرب میں آفتاب اسلام پر توفگن ہوا اور مکہ کی گھاٹیوں سے توحید کی صدا بلند ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آواز نہایت نامانوس تھی، اس لیے سخت برہم ہوئے، یہاں تک کہ جس کی نسبت معلوم ہو جاتا کہ یہ مسلمان ہو گیا ہے اس کے دشمن بن جاتے۔ ان کے خاندان کی ایک کنیز بسینہ نامی مسلمان ہو گئی تھی، اس کو اتنا مارتے کہ مارتے مارتے تھک جاتے۔ بسینہ کے سوا اور جس پر قابو چلتا زود و کوب سے دریغ نہیں کرتے تھے، لیکن اسلام کا نشہ ایسا نہ تھا جو چڑھ کر اتر جاتا۔ ان تمام سختیوں پر ایک شخص کو بھی وہ اسلام سے بددل نہ کر سکے۔ اسلام حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ قریش کے سربرآوردہ اشخاص میں ابو جہل اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں سب سے زیادہ سرگرم تھے۔ اس لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت کے ساتھ انہی دونوں کے لیے دعا مانگی، اللہم اعز الاسلام بحد الرجلین مع ابن حشام و امام عمر بن الخطاب، یعنی خدا یا اسلام کو ابو جہل یا عمر بن الخطاب سے معزز کر۔ مگر یہ دولت تو قسام ازل نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قسمت میں لکھ دی تھی، ابو جہل کے حصے میں کیوں کر آتی؟ اس دعائے مستحجاب کا اثر یہ ہوا کہ کچھ دنوں کے بعد اسلام کا یہ سب سے بڑا دشمن اس کا سب سے بڑا دوست اور سب سے بڑا جانثار بن گیا، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دامن دولت اسلام سے بھر گیا۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ تاریخ و سیر کی کتابوں میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفصیلات قبول اسلام میں اختلاف ہے۔ ایک مشہور واقعہ جس کو عام طور پر ارباب سیر لکھتے ہیں یہ ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی انتہائی سختیوں کے باوجود ایک شخص کو بھی اسلام سے بددل نہ کر سکے تو آخر کار مجبور ہو کر نعوذ باللہ خود آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا ارادہ کیا اور تلوار کمر سے لگا کر سیدھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف چلے۔
راہ میں اتفاقاً نعیم بن عبداللہ مل گئے. ان کے تیور دیکھ کر پوچھا خیر تو ہے؟ بولے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیصلہ کرنے جاتا ہوں. انہوں نے کہا پہلے اپنے گھر کی تو خبر لو، خود تمہاری بہن اور بہنوئی اسلام لا چکے ہیں. فوراً پلٹے اور بہن کے یہاں پہنچے. وہ قرآن پڑھ رہی تھی. ان کی آہٹ پا کر چپ ہو گئی اور قرآن کے اجزاء چھپا لیے، لیکن آواز ان کے کان میں پڑ چکی تھی. بہن سے پوچھا یہ کیسی آواز تھی؟ بولی کچھ نہیں. انہوں نے کہا میں سن چکا ہوں کہ تم دونوں مرتد ہو گئے ہو. یہ کہہ کر بہنوئی کے دست و گریباں ہو گئے، اور جب ان کی بہن بچانے کو آئی تو ان کی بھی خبر لی، یہاں تک کہ ان کا جسم لہو لہان ہو گیا، لیکن اسلام کی محبت پر ان کا کچھ اثر نہ ہوا. بولی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بنائے کر لو، لیکن اسلام اب دل سے نہیں نکل سکتا. ان الفاظ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر خاص اثر کیا. بہن کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھا. ان کے جسم سے خون جاری تھا. اسے دیکھ کر اور بھی رقت ہوئی. فرمایا تم لوگ جو پڑھ رہے تھے مجھے بھی تو سناؤ. فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کے اجزاء سامنے لا کر رکھ دیے. اٹھا کر دیکھا تو یہ صورت تھی سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. سورہ حدید. ترجمہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب خدا کی تسبیح پڑھتے ہیں، وہ غالب اور حکمت والا ہے. ایک ایک لفظ پر ان کا دل مرعوب ہوتا جاتا تھا، یہاں تک کہ جب اس آیت پر پہنچے آمینوا باللہ ورسولہ، خدا اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، تو بے اختیار پکار اٹھے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. یہ وہ زمانہ تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارقم کے مکان پر جو کوہ صفا کے نیچے واقع تھا پناہ گزین تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آستانہ مبارک پر پہنچ کر دستک دی. چونکہ شمشیر بکف تھے، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تردد ہوا، لیکن حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آنے دو، مخلصانہ آیا ہے تو بہتر، ورنہ اسی کی تلوار سے اس کا سر قلم کر دوں گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر قدم رکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود آگے بڑھے اور ان کا دامن پکڑ کر فرمایا کیوں عمر، کس ارادے سے آئے ہو؟ نبوت کی پرجلال آواز نے ان کو کپکپا دیا. نہایت خضوع کے ساتھ عرض کی ایمان لانے کے لیے. آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے ساختہ اللہ اکبر کا نعرہ اس زور سے مارا کہ تمام پہاڑیاں گونج اٹھی. یہی روایت تھوڑے سے تغیر کے ساتھ دار قطنی، ابو یعلا، حاکم اور بہقی میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. دونوں میں فرق صرف اس قدر ہے کہ پہلی میں سورہ حدید کی آیت سبح للہ ما فی السماوات والارض ہے اور دوسری میں سورہ طٰہٰ کی یہ آیت ہے اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری. سورہ طٰہٰ. میں ہوں، خدا کوئی نہیں معبود لیکن میں تو مجھ کو پوجو اور میری یاد کے لیے نماز کھڑی کرو. جب اس آیت پر پہنچے تو بے اختیار لا الہ الا اللہ پکار اٹھے اور در اقدس پر حاضری کی درخواست کی. لیکن یہ روایت دو طریقوں سے مروی ہے اور دونوں میں ایسے روات ہیں جو قبول کے لائق نہیں. لیکن یہ روایت دو طریقوں سے مروی ہے اور دونوں میں ایسے روات ہیں جو قبول کے لائق نہیں. چنانچہ دار قطنی نے اس روایت کو مختصراً لکھا ہے. اس کا ایک راوی قاسم بن عثمان بصری قوی نہیں. ذہبی نے مستدرک حاکم کے استدلال میں لکھا ہے کہ یہ روایت واہی و منقطع ہے.
میران الاعتدال میں لکھا ہے کہ قاسم بن عثمان بصری نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام کا جو قصہ نقل کیا ہے وہ نہایت ہی منکر ہے۔ کنز الاعمال میں بھی اس کی تصنیف کی گئی ہے۔ ان دونوں روایتوں میں مشترک راوی اسحاق بن یوسف، قاسم بن عثمان، اسحاق بن ابراہیم الحسینی اور اسامہ بن زید بن اسلم ہیں، اور یہ سب کے سب پائے اعتبار سے ساقط ہیں۔ ان روایتوں کے علاوہ مسند ابن حنبل میں ایک روایت خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جو گو ایک تابعی کی زبان سے مروی ہے، تاہم اس باب میں سب سے زیادہ محفوظ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شب میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو چھیڑنے نکلا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑھ کر مسجد حرام میں داخل ہو گئے اور نماز شروع کر دی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ الحاقہ تلاوت فرمائی۔ میں کھڑا سنتا رہا اور قرآن کے نظم و اسلوب سے حیرت میں تھا۔ دل میں کہا جیسا قریش کہا کرتے ہیں، خدا کی قسم یہ شاعر ہے۔ ابھی یہ خیال آیا ہی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ۔ سورہ الحاق۔ یہ ایک بزرگ قاصد کا کلام ہے اور یہ کسی شاعر کا کلام نہیں، تم بہت کم ایمان رکھتے ہو۔ میں نے کہا یہ تو کاہن ہے، میرے دل کی بات جان گیا۔ اس کے بعد ہی یہ آیت پڑھی، وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ۔ یہ کاہن کا کلام بھی نہیں، تم بہت کم نصیحت پکڑتے ہو، یہ تو جہانوں کے پروردگار کی طرف سے اترا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورہ آخر تک تلاوت فرمائی اور اس کو سن کر اسلام میرے دل میں پوری طرح گھر کر گیا۔ اس کے علاوہ صحیح بخاری میں خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی یہ روایت ہے کہ بعث سے کچھ پہلے یا اس کے بعد ہی وہ ایک بت خانہ میں سوتے تھے کہ انہوں نے دیکھا کہ ایک بت پر ایک قربانی چڑھائی گئی اور اس کے اندر سے آواز آئی، اے جلیج، اور ایک فصیح البیان کہتا ہے، لا الہ الا اللہ۔ اس آواز کا سننا تھا کہ لوگ بھاگ کھڑے ہوئے، لیکن میں کھڑا رہا کہ دیکھوں اس کے بعد کیا ہوتا ہے، کہ پھر وہی آواز آئی۔ اس واقعے پر تھوڑے ہی دن گزرے تھے کہ لوگوں میں چرچا ہوا کہ یہ نبی ہیں۔ اس روایت میں اس کا بیان نہیں ہے کہ اس آواز کا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیا اثر ہوا۔ پہلی عام روایت بھی اگر صحیح مان لی جائے تو شاید واقعے کی ترتیب یہ ہوگی کہ اس مزائے غیب پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لبیک نہیں کہا، اور اس کا کوئی تعلق آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعث کی بشارت سے وہ پیدا نہیں کر سکے کہ اس میں ان کی رسالت اور نبوت کا کوئی ذکر نہ تھا۔ تاہم چونکہ توحید کا ذکر تھا اس لیے ادھر میلان ہوا ہوگا، لیکن چونکہ ان کو قرآن سننے کا موقع نہیں ملا اس لیے اس توحید کی دعوت کی حقیقت نہ معلوم ہو سکی۔ اس کے بعد جب انہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ الحاق، جس میں قیامت اور حشر و نشر کا نہایت مؤثر بیان ہے، نماز میں پڑھتے سنی تو ان کے دل میں ایک خاص اثر ہوا۔ جیسا کہ اس فقرے سے ظاہر ہوتا ہے، واقع الاسلام فی قلب کل موقع، یعنی اسلام میرے دل میں پوری طرح بیٹھ گیا۔ تاہم چونکہ وہ طبعاً مستقل مزاج اور پختہ کار تھے اس لیے انہوں نے اسلام کا اعلان نہیں کیا، بلکہ اس اثر کو شاید وہ روکتے رہے۔ تاہم چونکہ وہ طبعاً مستقل مزاج اور پختہ کار تھے اس لیے انہوں نے اسلام کا اعلان نہیں کیا، بلکہ اس اثر کو شاید وہ روکتے رہے۔ لیکن اس کے بعد جب ان کی بہن کا واقعہ پیش آیا اور سورہ طٰہٰ پر نظر پڑی جس میں توحید کی نہایت مؤثر دعوت ہے، تو دل پر قابو نہ رہا اور بے اختیار کلمہ توحید پکار اٹھے
اور در اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری کی درخواست کی، اور اگر وہ پہلی روایت صحیح تسلیم نہ کی جائے تو واقعے کی سادہ صورت یہ ہو سکتی ہے کہ اس ندائے غیب نے ان کے دل میں توحید کا خیال پیدا کیا، لیکن چونکہ 3 برس دعوت محدود اور مخفی رہی تھی اس لیے ان کو اس کا حال نامعلوم ہو سکا، اور مخالفت کی شدت کے باعث کبھی خود بارگاہ نبوی میں جانے اور قرآن سننے کا موقع نہ ملا۔ پھر جب رفتہ رفتہ اسلام کی حقیقت کی مختلف آوازیں ان کے کانوں میں پڑتی گئیں تو ان کی شدت کم ہوتی گئی۔ بالآخر وہ دن آیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے ان کو سورہ الحاقہ سننے کا موقع ملا، اور وہ لبیک کہتے ہوئے اسلام کے آستانے پر حاضر ہو گئے۔ زمانہ اسلام۔ عام مورخین اور باب سیر نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلمان ہونے کا زمانہ سن 7 ہجری نبوی مقرر کیا ہے، اور لکھا ہے کہ آپ 40ویں مسلمان تھے۔ آج کل کے ایک نوجوان خوش فہم صاحب قلم نے تمام گزشتہ روایات کو ایک سرے سے ناقابل التفات قرار دے کر یہ دعویٰ کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت قدیم الاسلام تھے۔ شاید مقصود یہ ہے کہ حضرت ابو بکر وغیرہ کے بعد ہی ان کا شمار ہو۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے تنہا بخاری کو سند قرار دیا ہے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام کی تمہید میں وہ لکھتے ہیں، اسی فطرت سے سلیمہ کی بنا پر ان عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام سے ہمدردی پیدا ہوئی، چنانچہ ان کی ہمشیرہ اور سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تو وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، تاہم لوگوں کو اسلام پر قائم رہنے کی تائید کیا کرتے تھے۔ چنانچہ سعید نے اس واقعے کو ایک موقع پر بیان کیا۔ ترجمہ: یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ کو اور اپنی بہن کو اسلام پر مضبوط کرتے تھے، حالانکہ خود نہیں اسلام لائے تھے۔ اس حدیث میں اپنے موافق مطلب تحریر کرنے کے بعد فرماتے ہیں، اس حدیث کا بعض لوگوں نے اور بھی مطلب بیان کیا ہے اور قسطلانی نے اس کی تردید کی ہے۔ اس کے بعد بت خانے میں ندائے غیب سننے کے واقعے کا ذکر کیا ہے۔ پہلی حدیث سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسلام کے ساتھ ہمدردی اور دوسری میں ہاتف غیب کی آواز سننے کا ذکر ہے۔ ان دونوں باتوں کو ملا کر انہوں نے فوراً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آغاز اسلام ہی میں مسلمان ہونے کا قطعی فیصلہ کر دیا اور اسی واقعے کو ان کے فوری اسلام کا سبب قرار دے دیا۔ اس کے بعد ایک اور شہادت پر مصنف کی نظر پڑی کہ مرض الموت میں ایک نوجوان نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ الفاظ کہے، اے امیر المومنین، خدا نے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت اور سبقت کے ذریعے سے جس کو آپ جانتے ہیں جو بشارت دی ہے اس سے آپ خوش ہوں۔ اس قدر شواہد اور اتنے دلائل کے بعد فاضل مصنف ناظرین سے داد طلب ہیں کہ ایک طرف تو صحیح بخاری کی مستند روایات ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فطری سلامت روی اور حق پرستی کو ظاہر کرتی ہیں، دوسری طرف مزخرفات کا یہ دفتر بے پایہ ہے جو ان میں گزشتہ اوصاف سے متعارض صفات تسلیم کراتا ہے۔ ناظرین انصاف کریں کہ ان میں سے کس کو صحیح تسلیم کیا جائے۔ افسوس مصنف کو دیگر مسائل کی طرح اس مسئلے میں بھی متعدد مسامحات میں گرفتار ہونا پڑا ہے۔ ہم ناظرین کو مصنف کے ابتدائی دلائل کی طرف توجہ دلاتے ہیں۔ مصنف نے سب سے پہلے اسلام کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمدردی میں سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت پیش کی ہے۔ ترجمہ: یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ کو اور اپنی بہن کو اسلام پر مضبوط رکھتے تھے، حالانکہ خود مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ اس کے بعد لکھتے کہ اس حدیث کا بعض لوگوں نے ایک اور مطلب بھی بیان کیا۔ اور قسطلانی نے اس کی تردید کی ہے۔ یہاں پر مصنف نے اپنا مطلب ثابت کرنے کے لیے بڑی جسارت سے کام لیا ہے
اول تو حدیث کے لفظ میں صریح تحریف کی ہے اور تحریف بھی ادب عربی کے خلاف ہے۔ حدیث میں یقین کی بجائے موثقہ ہے، جس کے معنی باندھنے کے ہیں، نہ کہ مضبوط کرنے اور قائم رکھنے کے۔ یہ عربی کا محاورہ ہے اور قسطلانی نے باندھنے کے معنی لیے ہیں، اور مصنف کی عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ قسطلانی سے مصنف کے بیان کردہ معنی کی تائید ہوتی ہے، حالانکہ سراسر غلط ہے۔ ھذا بہتان عظیم، چنانچہ قسطلانی کے الفاظ یہ ہیں: بحبل اوقد قال صغیر تسنیقم و اہنا، یعنی مسقم سے مراد رسی یا تسمہ سے قیدی کی طرح تنگ کرنے اور ذلیل کرنے کے لیے باندھنا ہے۔ البتہ قسطلانی نے مصنف کے اختیار کردہ غلط معنی کی تردید کی ہے، جس کو بعض خوش فہموں نے اختیار کرنا چاہا تھا۔ دوسری حدیث جو مصنف نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام کے باب میں پیش کی ہے، یعنی ہاتف غیب کی آواز، اس روایت میں کوئی ایسا فقرہ نہیں ہے جس سے یہ ظاہر ہو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو سن کر متاثر ہوئے اور فوراً اسلام لے آئے۔ اس قصے کے آخر میں یہ صاف مذکور ہے کہ اس کے بعد تھوڑے ہی دن گزرے تھے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا شہرہ ہوا، اس لیے یہ بالکل ہی آغاز اسلام کا واقعہ ہوگا۔ اگر اسی وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لانا ثابت ہو جائے تو اس سے یہ بھی ثابت ہو جائے گا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت سے پہلے ہی آپ مسلمان ہو چکے تھے، جو قطعی غلط ہے، جیسا کہ آگے ثابت ہوگا۔ آئیے اب ہم صحیح بخاری کے ارشادات پر چل کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام کی تاریخ تلاش کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام کے واقعے کے بیان میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ الفاظ بخاری میں ہیں: حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تو ایک ہنگامہ برپا ہو گیا۔ مشرکین بکثرت ان کے مکان پر جمع ہو گئے اور کہنے لگے: سبا عمر بے دین ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوف زدہ گھر کے اندر تھے اور میں مکان کی چھت پر تھا۔ اس روایت سے ظاہر ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام کے وقت نہ صرف یہ کہ وہ پیدا ہو چکے تھے بلکہ سنے تمیز کے اس درجے پر پہنچ چکے تھے کہ ان کو لڑکپن کے واقعات وضاحت سے یاد رہ گئے، اور تجربہ اس کا شاہد ہے کہ 5-6 سال کا بچہ واقعات کو اس طرح سے محفوظ نہیں رکھ سکتا۔ آگے چلیے، سن 3 ہجری یعنی بعثت کے 16ویں سال غزوہ احد ہوا۔ بخاری میں خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اس وقت ان کی عمر 14 سال کی تھی، اس لیے خرد سال بچوں کے ساتھ چھانٹ دیے گئے تھے اور مجاہدین میں نہیں لیے گئے۔ اس حساب سے بعثت کے 2 سال بعد آپ کی پیدائش ماننی پڑے گی اور کم از کم 5 سال کی عمر واقعات محفوظ رہنے کے لیے ماننی ہوگی۔ تو یہ 5 سال اور 2 سال بعد بعثت کے کل 7 سال ہو جاتے ہیں۔ لہذا خود صحیح بخاری کی تائید سے یہ واضح ہوتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ اسلام سن 7 ہجری بعثت ہوگا۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتف غیب کی آواز سننے کے 7 سال بعد اسلام لائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلمان ہو جانے سے اسلام کی تاریخ میں ایک نیا دور شروع ہو گیا۔ اس وقت تک 40 یا اس سے کچھ کم و بیش آدمی دار اسلام میں داخل ہو چکے تھے، لیکن وہ نہایت بے بسی و مجبوری کے عالم میں تھے۔ اعلانیہ فرائض مذہبی ادا کرنا تو درکنار، اپنے کو مسلمان ظاہر کرنا بھی خطرے سے خالی نہ تھا، اور کعبے میں نماز پڑھنا تو بالکل ناممکن تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے سے دفتن حالت بدل گئی۔ انہوں نے اعلانیہ اپنے اسلام کا اظہار کیا۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ مشرکین کو جمع کر کے بآواز بلند اپنے ایمان کا اعلان کیا۔ مشرکین نہایت برافختہ ہوئے، لیکن عاص ابن وائل نے جو رشتے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماموں تھے ان کو اپنی پناہ میں لے لیا۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبول اسلام سے پہلے اپنی آنکھوں سے مسلمانوں کی مظلومیت کا تماشا دیکھتے تھے، اس لیے شوق مساوات نے اسے پسند نہ کیا کہ وہ اسلام کی نعمت سے مطمع ہونے کے بعد عاص بن وائل کی حمایت کے سہارے اس کے نتائج سے محفوظ رہے، اس لیے انہوں نے پناہ قبول کرنے سے انکار کر دیا اور برابر ثبات و استقامت کے ساتھ مشرکین کا مقابلہ کرتے رہے، یہاں تک کہ مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ برابر کعبہ میں جا کر نماز ادا کی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ حق و باطل کے مقابلے میں سر بلند ہوا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس سلسلے میں دربار نبوت سے فاروق کا لقب مرحمت ہوا۔ پارٹ 8 یہاں پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ کتاب خلفائے راشدین کا بقیہ حصہ پارٹ 9 پر سماعت فرمائیے۔ شکریہ۔